بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنو، یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے بہترین کردار ہو۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے۔ اس نفرت بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کریں۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر ہم صرف جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم بھول جائیں گے کہ سچ کیسے بولنا ہے۔ اپنی تعریف کرنا واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ ایک سچا آدمی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہوں، ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ کسی کی اصلیت اور کم ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں۔ جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی تو آپ خود بخود بہترین ہوں گے۔ اگر آرام و سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت و احترام بڑھتی ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے ظرف کا، کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا۔ تعلق میں ہر کسی کو اپنے جیسا ہونے کی تمنا مت کریں، کیونکہ کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چلا جا سکتا۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ عقل مندی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموش رہنا اور 1 لوگوں سے کنارہ کشی کرنا۔ وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی کو دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول محتاط رہنا ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ سچ تلخ نہیں ہوتا، بلکہ سچ کو بیان کرنے کا انداز تلخ ہو سکتا ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے
تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ صحیح و غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کسی بھی معاملے کے تمام پہلوؤں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بےحس ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اسے رابطہ و تعلق ختم کر دو۔ تسلسل کے ساتھ محنت اور کوشش انسان کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتی ہے۔ بعض لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے آپ سے کرتا ہے۔ خوف کے سائے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوف کے عالم میں اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گاز کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے گٹھے ہو جائیں، جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے بیوقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔